کہ نام بگاڑنے سے کیا ہوتا ہے اور نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی بیوی سے بہت ہی پیار کر رہا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا کر کہہ رہا ہے، وہ میری بیوی آج کے بعد سے تم ہی میرے سوئٹی ہو، فرحت ہو، نصرت ہو، عصمت ہو، عفت ہو، ساری خوشیاں تم ہی ہو۔ استغفروا ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوالله للدنيا هون على الله من هذا عليكم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بہت ہی مختصر وقت میں کچھ قیمتی باتیں بتا کر میں آپ کے سامنے رخصت ہوں گا۔ دیکھیے، ویسے ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں، اور اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مختلف آیت میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو، اکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہو۔ جس طرح بھی یو پی میں الیکشن ہے، 7 چرنوں میں الیکشن ہوا، لیکن 10 تاریخ کو اس کا رزلٹ آئے گا اور اس کی کاؤنٹنگ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے اے میرے پیارے ساتھیوں، اگر پورے سمندر کا پانی کو قطرہ بنا دیا جائے، ان کی بوندیں بنا دی جائے، پھر بھی اس کو گنا جا سکتا ہے، اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے سر میں جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ویگیانک، کوئی کمپیوٹر، کوئی اچھے سے بڑے بڑے نالج والے انسان بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سانپ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور وہ کسی درخت پر ہے، کسی چڑیے کے گھونسلے میں ہے۔ وہ چڑیا اپنے چونچ میں دانا لا کر اس سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ لوگ دیکھ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے، کتنا بڑا خطرناک جانور ہے، کتنا زہریلا جانور ہے، لیکن یہ چڑیا اس کے منہ میں اپنی چونچ سے دانا ڈال رہی ہے۔ لوگ دیکھ کر تعجب ہو گئے، آخر کیا بات ہے کہ زہریلا جانور ہے لیکن اس کے سانپ کے منہ میں اپنا منہ ڈال رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان نے یہ منظر دیکھا، اس سانپ کو لاٹھی سے مارا، وہ سانپ اپنے گھونسلے سے نیچے اتر رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سانپ نابینا ہو چکا ہے، یہ سانپ اندھا ہو چکا ہے، تو انسان نے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اللہ کی نعمتوں پر غور کیا اور کہا کہ انسانوں، ایک سانپ جس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہے، ایک سانپ جو نابینا ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھانا پہنچا رہا ہے۔ اور کون کھانا پہنچا رہا ہے کہ چڑیا کے ذریعے ایک چڑیا اپنے چونچ میں کھانا لاتی ہے اور اس سانپ کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے۔ تو کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو مارنے والا اللہ ہے، انسان کو تمام چیزیں اگر کوئی مہیا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کالا کو بھی، ایک گونگا کو بھی اللہ کھانا کھلاتا ہے،
یہ حقیر سے حقیر انسان کو بھی اللہ کھانا کھلاتا ہے, ایک غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ کھانا کھلاتا ہے. اس لیے ہم اور آپ چاہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں, گنے لیکن گن نہیں سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے لوگوں ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں, ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں, جو میں نے یہ موضوع باندھا ہے وہ آخرت کا ڈر, وہ آخرت کی تیاری. اس لیے اس دنیا میں آخرت کی کچھ تیاری کر لیجئے, آخرت کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے, اور آخرت کی کچھ تیاری کر کے اپنے اعمال کو عمل صالحہ کر لیجئے, نیک اعمال کر لیجئے, عمل صالح کیجئے اور نیک اور متقی بن جائیے. قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, جب قیامت کا منظر ہمارے سامنے آئے گا, اسرافیل سور میں سور پھونکیں گے اور لوگ میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی, باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ قیامت کا منظر ہوگا میرے پیارے ساتھیوں. اور حدیث یہ کہتی ہے, قرآن کی آیت یہ کہتی ہے, جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, جس ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے, وہ ماں اپنے پیٹ میں بچہ کو کب وہ حمل اسقاط ہو جائیں گے اس ماں کو پتہ نہیں چلے گا. میرے پیارے ساتھیوں, دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جائیں گے. وہ میری ماں, اگر تمہارا بچہ روتا ہے, اگر گھر میں بچہ روتا ہے, سب سے پہلے آواز اگر کسی کے کان میں پہنچتی ہے, بچے کی چیخ اور پکار ماں کے کان میں پہنچتی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ہمیشہ فکر رہتی ہے اپنے بچے کی. لیکن قیامت کا منظر جیسا ہوگا, قیامت کا عالم ایسا ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. جو حاملہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, کب اس کا حمل اسقاط ہو جائے گا, کب بچہ گر جائے گا, اس کو اختیار اور احساس بالکل نہیں ہوگا. وہ میری ماں بہنوں, جب ایسا عالم ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہی ہے اور یہ سب کو دیکھنا ہے, تو پھر آخرت کی تیاریاں کچھ کر لینی چاہیے. آخرت کی تیاری کرنے سے ہم محروم کیوں ہو جاتے ہیں, آخرت کی تیاری کرنے سے ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں. ایسا عالم ہوگا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, وہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, اس کو احساس ہی نہیں ہوگا اس کا بچہ کب گر جائے گا, حمل کب اسقاط ہو جائے گا, اس کو احساس بالکل نہیں ہوگا. ایک بہو اپنے ساس سے کہہ رہی ہے, اس کو غور سے سنیے گا, ایک بہو اپنے ساس سے کہہ رہی ہے کہ اچھا اماں, جب میرا کوئی بچہ ہوگا, جب میری کوئی بچہ یہاں جنمے گی تو مجھے جگانا, اگر میں سو جاؤں ہو سکتا ہے رات میں تو مجھے جگانا. ساس کہتی ہے ڈائن چڑے, تم خود جاگو گی کہ صرف پورے محلے والوں کو لے کر ساتھ میں جاگو گی اور یہ کہہ رہو کہ ہمیں جگاؤ. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ چیز احساس عورتوں کے اندر ہے کہ جب ایک بچہ کی ولادت ہوتی ہے, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا درد اور احساس ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کوئی انسان, کوئی بچہ اس احسان, ماں کا احسان کو کبھی چکا نہیں سکتا ہے. اس چیز کو ہماری ماں اور بہنیں سمجھ سکتی ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن قیامت کا جب منظر ہوگا, جب لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے دوڑتی ہوئی, تو اس ماں کو احساس نہیں ہوگا کب اس کا حمل اسقاط ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر لو. اے میرے پیارے ساتھیوں, بل تؤثرون الحیات الدنیا, دنیا بھی زندگی کو ترجیح نہ دو اور آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرو. فکر آخرت سے جڑے رہیے, اللہ کو یاد کرتے رہیے, جنت اور جہنم کو یاد کرتے رہیے کہ ہمیں کون سی اعمال کرنے سے جنت ملے گی اور کون سے برے اعمال کرنے سے ہمیں جہنم ملے گی. یہ ہمیں سچ سوچتے رہیے. پتہ نہیں اللہ کس کو نصیب میں, کس کے مقدر جنت بن جائے اور کس کے نصیب میں اللہ جہنم لکھ دے. اس لیے آپ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیجیے. اگر آپ کے سامنے دنیا بھی سامان رکھے جائے اور ایک طرف اخروی سامان رکھے جائے, ایک چیز حاصل کرنے سے ہمیں جنت مل رہی ہے اور اس دنیا کے مفادی چیزوں سے ہمیں جہنم مل رہی ہے, تو آپ اس دنیاوی چیزوں کو ٹھکرا دیجئے اور آخرت کی چیزوں کو لے لیجئے. کیونکہ آپ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. آپ تو اس
چند دن کے لیے اس دنیا کے اندر آئے، جس طرح کی چرواہا بکری چرانے کے لیے بہت چراگاہ جاتا ہے، بہت دور جاتا ہے، اور جب شام ہوتا ہے، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چرواہا سمجھتا ہے اب سورج غروب ہونے والا ہے، سورج بالکل ڈھلنے والا ہے، اب مجھے اس چراگاہ سے نکالنا ہے، اب مجھے اس چراگاہ سے نکال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس لیے کہ وہ چرواہا سمجھتا ہے یہ چراگاہ میرا اصل مسکن نہیں ہے، ہم تو یہاں بکری بھینس مویشی چرانے کے لیے آئے تھے، اور پھر ہمیں یہاں سے نکالنا ہے اور اپنے اصل مسکن کی طرف جانا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا ہمارے لیے چراگاہ مثال ہے، یہ دنیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے چراگاہ کی مثال ہے۔ ہم یہاں بکریاں چرانے آئے ہیں، ہم یہاں نیک اعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہاں سے لوٹ کر جانا ہے، اور ہمیں آخرت کی اور اخروی زندگی اور اس دنیا کی زندگی میں جانا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاریاں کیا کیجئے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پکڑ کر کہا تھا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ ابن عمر، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر آدمی رہتا ہے، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی آدمی رہتا ہے۔ یعنی ایک مسافر آدمی جب کسی دور کا یا کسی جگہ کا سفر کرتا ہے، یاترا کرتا ہے، اور تھوڑی دور چل کر جاتا ہے، جب آرام کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، سستانے کے بعد پھر وہاں سے نکل جاتا ہے، وہاں سے چلنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ آرام کرنے کی جگہ وہ اس کی اصل جگہ نہیں ہے، اصل مسکن اس کی وہ جگہ نہیں ہے، اس کو تو اپنے گھر کی طرف جانا ہے، اس کو تو اپنے اصل مسکن کی طرف جانا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے اسی سایہ دار جگہ کی مثال ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جس طرح کے مسافر، تھکا ہوا مسافر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد اپنا اصل مسکن کی طرف نکلتا ہے، اسی طرح ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا بھی مثال ہے۔ ہم آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ کے یہاں پروگرام کرنے کے بعد مجھے صبح ہی نکل جانا ہے، اس لیے کہ یہ میرا اصل مسکن نہیں، اس لیے کہ یہ میرا اصل علاقہ نہیں، ہمیں تو یہاں سے نکالنا ہی نکالنا ہے، ہر حالت میں نکالنا ہے۔ اس لیے کہ ہماری ماں انتظار کر رہی ہے، ہمارے ابو انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے آپ اور ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آخرت ہماری انتظار کر رہی ہے، جنت ہماری انتظار کر رہی ہے، جہنم ہماری انتظار کر رہی ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو جنت ہمیں اپنی جگہ دیں گے، برے اعمال کریں گے تو جہنم اپنی اندر ہمیں جگہ دیں گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا ایک مری ہوئی بکری سے بھی ذلیل ہے۔ آؤ میں واقعہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے دونوں جانب ہیں، دائیں جانب بھی صحابہ ہے، بائیں جانب بھی صحابہ ہے، اور بیچ میں اللہ کے رسول چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے مدینے کی ایک بستی، اوالی بستی میں گئے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہے، ایک مری ہوئی بکری سڑک میں گری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ کر صحابہ سے کہا، اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں خریدے؟ 1 درہم و دینار کے اوز خریدے، یعنی 1 روپیہ میں خریدے۔ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم و دینار کے عوض میں خریدیں، 1 روپیہ میں خریدیں؟ یہ بکری اگر زندہ بھی ہوتی، لو کان حیا فیہ عیب، یہ اگر زندہ بھی ہوتی تو عیب تھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، ہم اس کو 1 درہم میں کیسے خرید سکتے ہیں؟ یہ مری ہوئی بکری ہے، ہم 1 درہم میں خرید کر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے صحابیوں، اللہ کی قسم، فواللہ للدنیا هون علی اللہ من هذا علیکم، اللہ کی قسم، یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، اس مری ہوئی بکری کی جو مثال ہے، اس مری ہوئی بکری کی حیثیت جو ہے، اس سے بھی گھٹیا اس دنیا کی مثال ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ پڑا کرو، اور آخرت کی تیاری کیا کرو، اور آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر جگہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ سوار کے اندر جگہ دے،
اللہ اس کے اندر جگہ دے۔ اے مسلمانوں، اس کے لیے ہمارا نیک اعمال ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارا عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ وہ صحابی کا منظر یاد کرو، وہ میرے ساتھیوں اور یہ ملک پور کے رہنے والوں، ضلع جھارکھنڈ، ضلع گوڈا کے رہنے والوں، جھارکھنڈ واسیوں، صحابہ کرام جنگ کے میدان میں جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں۔ پیٹ میں چولہا، کب سے چولہا گھر میں نہیں جلا ہے اور پیٹ میں چوہا کود رہا ہے، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، کب سے کھانا نہیں ملا۔ ہمارے یہاں تو آئٹم پہ آئٹم، ہمارے یہاں تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں بھرا پڑا ہے، ہمارے یہاں تو کھانا ایک کے بعد دیگر آئٹم ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی پر بھی عمل کیجئے۔ صحابہ کرام کب کب بھوکا رہا کرتے تھے، کتنے دنوں تک بھوکا رہا کرتے تھے، پیٹ میں چوہا کود رہا ہے، کھانا پیٹ میں نہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن جنگ کی تیاری کرتے ہیں، خندق کھود رہے ہیں اور خندق کھودتے کھودتے یہ جملہ پڑھا کرتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمد، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم جہاد کرتے رہیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، پیٹ میں تمہارا کھانا نہیں ہے اور پتھر باندھے ہوئے ہو، پھر بھی اسلام کے لیے اپنی جانوں کا قربانی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہو، اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہو۔ اور صحابہ سے کہتے جا رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے صحابیوں، اللہ کی قسم اس دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کی زندگی کی اہمیت ہے، آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصاریوں پر اور ان مہاجروں پر رحم فرما، اے اللہ ان انصاریوں اور ان مہاجروں کو معاف فرما جو انصار اور مہاجرین دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے اندر کون سی اعمال رہ گئے ہیں، ہمارے اندر نبی کا کون سا طریقہ رہ گیا ہے، ہم اور آپ زیادہ اعمال کہاں کر رہے ہیں، ہمارے اندر نیک اعمال کہاں ہو رہا ہے، ہم اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں۔ وہ صحابہ کرام اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور نبی کی شریعت پر اعمال کیا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ آخرت کی تیاری کچھ نہیں کرتے ہیں، اور اس دنیا کی زمین و جائیداد کو لے کر اور اس دنیا کی مال و سمپتی کو لے کر ہم آپس میں اپنے بھائی کا خون کر رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لیکن کوئی آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہے۔ 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ جائے تو کبھی اللہ کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی بہتوں جگہ میں نے دیکھا ہے، بہتوں تعداد میں، بہتوں کثیر تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا نام کبھی نہیں لیتی ہے، ہمیشہ کبھی کسی کی برائی، ہمیشہ کسی کو گالی، ہمیشہ کسی کی غیبت کیا کرتے ہیں، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، فکر آخرت سے جڑی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ کھلی عام لوگوں میں شراب نوشی عام ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائیں گے، بدکاریاں پھیلے گی اور لوگ اتنے شراب پیئیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، جب اللہ کسی قوم کو رسوا کرنا چاہے، صفحہ ہستی سے مٹانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کھوپڑی سے اللہ ان کی کھوپڑی کو چھین لیتا ہے، اللہ ان کی عقل کو چھین لیتا ہے، اور وہ کیا صحیح ہے اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، کیا غلط ہے اس کو صحیح سمجھ پاتا ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے ایو خیر النساء، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو دیندار ہو۔ اے مسلمانوں، اگر ہماری قسمت میں سب سے دیندار اور اچھی عورت آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، لیکن ہم دیندار نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کہاں پراپرٹی ملیں گے، ہمیں دولت کہاں ملیں گی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں
लाख 2 लाख रुपया जहेज में कैसे मिलेगा? ये ऐसा करने वाले जरा अपने ज़मीरों में झांक कर देखो कि आज हमारी इन जहेज की वजह से कितनी लड़कियां और कितनी बहनें खुदकुशी कर रही है, कितनी लड़कियां अपने जानों का नजराना पेश कर रही है। वो मेरे प्यारे साथियों, आयशा नाम की वो लड़की को देखो जिसने खुदकुशी कर ली, यही जहेज की वजह से। इसलिए इन चीजों को खत्म कीजिए और आखिरत की तैयारी किया कीजिए। ये जहेज लेने से क्या फायदा है? ये जहेज लेकर हम और आप अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हैं, हम और आप आखिरत के अमाल को बर्बाद कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, आओ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आओ मैं आपको वो हदीस से पढ़ रहा हूँ। कुरान कहता है, आए मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसा। ऐ लोगों, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हमारे सामने कोई अगर हकीर आदमी आ जाए, कोई गरीब आदमी आ जाए, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उसको जलील करते हैं, हम उसको रुस्वा करते हैं, एक दूसरे की आपस में मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। मेरी माँ बहनों के अंदर भी ये आदत है, वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। आए मेरी माँ बहनों, हमारी माएँ भी कुछ ऐसी कर रही है कि अगर उसके सामने कोई औरत आ जाए जो जलील है, जो थोड़े कम उनके दर्जे में है, उनकी इस तरह मजाक उड़ाते हैं और उनको ऐसे ऐसे अल्फाज से पुकारते हैं जिससे उनके दिल में चोट पहुंचती है, जिनसे उनको तकलीफ पहुंचती है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुसलमान कामयाब तो वही है जिसके हाथ से भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे और जिसके जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन हम और आप जब देखो किसी की तौहीन, जब देखो किसी का मजाक, जब देखो किसी को बुरे लक़ब, जब देखो किसी की रुस्वा, जब देखो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आए लोगों, कुरान तो ये कहता है, वला तलमिज़ू अंफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। आए लोगों, यहाँ तक कुरान ने वजाहत कर दिया कि तुम किसी को बुरे अलकाब से भी ना पुकारो और किसी को बुरा नाम भी ना दो। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम किसी को झंडू, हम किसी को मंडू, हम यहाँ किसी को कितने कितने ऐसे बुरे नाम और कितने ऐसे ऐसे बुरे लक़ब से नाम दे रहे हैं। अब तो यह सूरत हाल ये हो गए हैं कि किसी का नाम अगर जब्बार है, किसी का नाम अगर सत्तार है, किसी का नाम अगर खालिक है, उसको ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है, ऐसे ऐसे टाइटल दिए जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इस मोहल्ले में जब्बार कौन है, वो कहेगा हम जब्बार को नहीं पहचानते हैं। लेकिन उनका अगर कोई लक़ब हो, अगर फेमस हो जाए, उसी लक़ब से अगर उनको पुकारा जाए तो हाँ, इसको अच्छी तरीके से हम जानते हैं, यानी लक़ब से उसको पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता है। लेकिन कुरान कहता है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से न पुकारो। इसलिए कि जब आप किसी को बुरे लक़ब से पुकारते हैं, उसके दिल के अंदर चोट पहुंचती है। और अल्लाह फरमाता है, ये हुकूकुल इबाद में शामिल है। आए इंसानों, हुकूकुल्लाह, नमाज में कमियां हो, रोजे में कमियां हो, मैं अल्लाह हूँ, माफ कर सकता हूँ, मैं गफूर रहीम हूँ, मैं माफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम किसी इंसान को तकलीफ दिए हो, किसी इंसान को हाथ से थप्पड़ मारे हो, किसी इंसान के गाल में थप्पड़ मारे हो, किसी इंसान को जुबान से तकलीफ दी हो, तो याद रखना, वो इंसान अगर तुमको माफ ना करे, अल्लाह फरमाता है मैं उस वक्त तुम्हें माफ नहीं करता जब तक वो इंसान तुम्हें माफ ना कर दे। लेकिन हमारे यहाँ सूरत यह हाल है, हम हमेशा दूसरों को बुरे लक़ब देते हैं और ये समझते हैं कि हमारा नाम कितना अच्छा है, हमारा नाम कितना प्यारा है। एक बात याद रखिए मुसलमानों, इंसान को नाम बड़ा प्यारा होता है, इंसान को नाम कितना बड़ा फख्र की बात होता है कि एक इंसान जब कॉपी लेकर बैठता है तो सबसे पहले अपना नाम लिखता है। अगर किसी रेतीली जमीन, रेतीली मिट्टी में बैठ जाए, सेंट बालू वगैरह में बैठ जाए, एक इंसान को नाम से कितना बड़ा प्यारा होता है, उस रेत में अपना नाम लिखना शुरू कर देता है। एक इंसान को नाम से इतना प्यार है, लेकिन हम और आप दूसरों को बुरे अलकाब से पुकारते हैं, बुरे लक़ब से पुकारते हैं। खुद ये सोचते कि हमारा नाम अच्छा है, लेकिन दूसरों को बुरे नाम देते हैं। ऐ मुसलमानों सुनिए और जरा अपने ज़मीरों में झांक कर देखिए, हकीकत में अल्लाह की वो आयत है और हकीकत में अल्लाह का वो कौल साबित होता है। अल्लाह फरमाता है मैं गफूर रहीम हूँ, मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन इंसान को अगर तकलीफ दोगे, इंसान को हाथ से तकलीफ पहुँचाओगे, दिल से ठेस पहुँचाओगे, तो इंसान अगर आपको माफ़ ना करे तो अल्लाह माफ़ नहीं करता। आइए मैं आपको इस दुनिया की एक और मिसाल देना चाहता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
हजरत उमर ने उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आए उबई बिन काब, ये बताओ क्या आखिरत की तैयारी कैसे करे, तकवा क्या है, फिक्र आखिरत क्या है, तकवा क्या है। उबई बिन काब ने उमर को जो जवाब दिया था वो सुनिए मेरे प्यारे साथियों। उबई बिन काब ने पूछा, है उमर अच्छा ये बताओ कि अगर पूरा रास्ता खारदार झाड़ियां हो, पूरा रास्ता जंगल ही जंगल हो और उस जंगल से तुम्हें चलना भी जरूरी हो, उस खारदार झाड़ियों में से गुजरना भी जरूरी हो, कांटेदार बिल्कुल जंगल है, तो कैसे गुजरोगे। उमर कहता है मैं अपने दामन को समेट लूंगा, मैं अपने कुर्ते को समेट लूंगा और कुर्ते को समेट कर बच बच कर निकल जाऊंगा। उबई बिन काब कहते हैं उमर चाहे जितना भी बचने की कोशिश करो, एक दो कांटा तो तुम्हारे दामन में छुप ही जाएंगे, एक दो कांटा तो तुम्हारे पैर में उलझ ही जाएंगे, तुम्हारी दामन में लग ही जाएंगे, जितना ही बचने की कोशिश करो। उमर कहता है अगर एक दो कांटा दामन में चुभ जाए, एक दो कांटा अगर हमारे कपड़े में चुभ जाए तो हम उसका इलाज कर लेंगे, हम उसके डॉक्टरों के पास जाकर उस जगह में मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे और इलाज कर लेंगे और उसके बाद हमारा वो जख्म खत्म हो जाएगा। उबई बिन काब कहते हैं उमर इसी चीज को तो तकवा कहते हैं। उसी तरह ये दुनिया भी जिंदगी की मिसाल है। जब इस दुनिया के अंदर आप आए हैं, ये दुनिया खारदार झाड़ी की तरह है और आपको इस दुनिया से भी चलना है, बच बच कर चलना है। ये दुनिया गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पे गुनाहों का मोड़ है। आपको जैसे टर्न लेना होगा, आपको मुख्तलिफ मकामों पर गुनाहों का अड्डा मिलेगा, मुख्तलिफ मकाम पर गुनाहों का जाल मिलेगा, आपको उस जाल से बच बच कर गुजरना है। हम यहाँ आगे बढ़े, फिर पैती गए, वहां पर लोगों ने शराब की दुकानें खुली रखी है, हम शराब छोड़कर आगे बढ़ गए, फिर लोगों ने सिगरेट बीड़ी खैनी वगैरह की दुकानें खुली रखी है, फिर आगे बढ़े रिश्वत खाया जा रहा है, फिर आगे बढ़े जुआ खेला जा रहा है। हम बच बच कर चलने के बावजूद भी अगर कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाए, इसका भी इलाज कुरान ने बतला दिया। क्या बतलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आए इंसानों, इस दुनिया में गुनाहों के जाल से बचने के बाद अगर खुदा न खास्ता तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ाओ। रफा यदैहि इलस समा, दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले रहो। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तुम्हारी इन गुनाहों को माफ करने वाला है, हो सकता अल्लाह तुम्हें बख्श दे। आए इंसानों, उसी तरह इस दुनिया भी मिसाल है, उस जंगल की, उस झाड़दार खारदार झाड़ियों की मिसाल है। हमें भी इस दुनिया में बच बच कर चलना है। अगर हम नहीं बचेंगे तो किसी न किसी जाल में फंसेंगे। हाँ, अगर बचने के बावजूद भी कोई गुनाह हो जाए तो इसका इलाज कुरान ने बतला दिया। लेकिन हम और आप आखिरत की जिंदगी पर गौर नहीं करते हैं और इस दुनिया के लालच में पड़े रहते हैं। आए मुसलमानों, इस दुनिया की लालच ने हमें कहां तक पहुंचा दिया कि एक बाप अपने बेटे का कत्ल कर रहा है, एक बेटा अपने बाप का कत्ल कर रहा है, एक भाई जमीन और जायदाद के चक्कर में अपने भाई का मर्डर कर रहा है। इस दुनिया की जिंदगी के लिए, अपने बीवियों से ठंडक हासिल करने के लिए, अपने बच्चों से ठंडक हासिल करने के लिए ये सोच दे कि हम हराम कमाई लाकर बड़े बड़े बिल्डिंग और इमारतें बना लेंगे। ये समझता है कि हम इस दुनिया में बड़े मालदार बन जाएंगे, ये समझता है कि हम इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान बन जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये समझता है कि हम देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, ये समझता है कि पुलिस हमारे साथ, ये समझता है कि प्रशासन हमारे साथ, ये समझता है कि दुनिया की तमाम चीजें हमारे साथ। लेकिन आए लोगों, हराम कमाई करके अपने बेटे के लिए मकान बनाने वालों और अपने बेटियों के लिए सब कुछ करने वालों, अपने बेटियों को जहेज में लाख और करोड़ रुपया देने वालों, कयामत के दिन जब तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा तो तुम चीख कर कहोगे, तुमसे आखिरी तमन्नाएं पूछी जाएंगी तो तुम ये कहोगे, या अल्लाह मैंने इस दुनिया में अपने बेटे के लिए हराम कमाई की थी, अय अल्लाह मैंने अपने बेटे के लिए हराम तरीके से और नाजायज तरीके से माल कमाया, पैसा कमाया था, अय अल्लाह तू इन कमाई की बदौलत तुम मेरा बेटा को जहन्नम में डाल दे, मेरी बेटी को जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, यहाँ तक के पूरे मोहल्ले वाले को जहन्नम में डाल दे। लेकिन या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले, अय अल्लाह मुझे कम से कम जहन्नम में ना दे। एक इंसान इस दुनिया में हराम कमाई करके अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन क़यामत में वही इंसान कहेगा, अय अल्लाह मैंने अपने बेटे के लिए हराम कमाई की थी, या अल्लाह मेरे बेटे को फिदिये में ले ले और जहन्नम में डाल दे, लेकिन हमें बचा ले। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने बेटे के लिए कुछ करना ही है, अपने बेटी के लिए कुछ करना ही है तो हलाल तरीके से कीजिए और किसी इंसान को
دل میں ٹھیس اور تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیے. ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے لقب دینے سے باز آ جائیے. ایک مرتبہ ہوا ہے, ایک کہانی ابھی چٹکلا سنا رہا ہوں, ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے, کہ کسی کو برے لقب دینے سے گھٹا اور نقصان یہ ہے. آپ کے یہاں بیل دیکھیں, بیل وغیرہ جو کسان حال جوتتا ہے, تو ایک کسان کو اپنی بیوی سے بڑی پیار و محبت تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا, اے بیوی میں محبت میں تمہارا کچھ نام رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا رکھیے. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو حمیرہ کہا, نام رکھیے. اس نے کہا مجھے بریانی بہت پسند ہے, تمہارا نام بریانی رکھ دیتا ہوں. کہا رکھو, کوئی بات نہیں. لیکن بیوی نے بھی کہا اچھا شوہر مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے, اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کا نام کچھ رکھ دو. کہا رکھو, مجھے گھی سب سے زیادہ پسند ہے, گھی رکھ دیتی ہوں. اچھا, بیوی کا نام بریانی, شوہر کا نام گھی. اور 2 بیل تھے اس کسان کے حال جوتنے والے. ایک بیل بغیر لاٹھی کے چلتا ہی نہیں تھا, لاٹھی مارو تب آگے بڑھے گا, لاٹھی مارو تب آگے بڑھے گا. اور ایک بیل بڑا اچھا تھا, پھر پھر چلتا تھا, تیز و ترار چلتا تھا. جس بیل کو لاٹھی سے مار کر وہ ہانکتے تھے, بڑا غصہ ہے, اس نے اس بیل کا نام لاٹھی رکھ دیا. اور جس کا آدر وہ سمان کرتے تھے, عزت کرتے تھے, اس کا نام مہمان رکھ دیا. مہمان کی عزت کرتے کہ نہیں, وہ اپنے بیل کی عزت کرتے تھے, اتنا عزت کی, اتنی عزت کی, اس کا نام مہمان ہی رکھ دیے. اور ایک بیل کو لاٹھی سے ہمیشہ پیٹتے, اس لیے اس کا نام لاٹھی رکھ دیے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ آدمی چلا گیا کھیت جوتنے کے لیے. اچھا, گھر میں آپ کے یہاں بلی وغیرہ ہے؟ بلی سامان چراتی کہ نہیں چراتی؟ ہماری ماں بہنیں دودھ رکھتی ہے, میٹ مچھلی وغیرہ بنا کے رکھتی, تو چراتی کہ نہیں چراتی؟ اس کے گھر میں ایک بلی بھی تھی, اور وہ دودھ وغیرہ چرا لیتی تھی. جب بھی کوئی کھانا بنا کر تیار کر کے رکھتے, اور ماں یہ سمجھتے کہ بیٹا اسکول سے آئیں گے, بیٹوں کو دیں گے, اوپر میں رکھتے ٹاٹ وغیرہ میں. لیکن دیکھا بلی کھا گئی, بلی کا نام چور رکھ دیا. ایک مرتبہ کسان جب کھیت جوتنے کے لیے گئے, اور ایک مہمان چلا گیا اتفاق سے, لیکن وہ ریئلی مہمان تھا, اصل مہمان تھا, چلا گیا اس کے پاس. اس نے کہا 1-2 کٹھا زمین ابھی جوتنے میں باقی ہے, ایک کام کرو تم گھر میں چلے جاؤ, گھر میں بریانی ہے. یہ خوشی کے مارے الحمدللہ پڑھا, یار صبح بھوکا ہوں, ابھی تک ناشتہ بھی نہیں ہوا, گھر میں بریانی ہے, تم رہو ہم جاتے ہیں. چلا گیا, خوشی کے مارے چلا گیا. بیوی نے کھانا وانا تیار کر کے جب کھانا پیش کرنے کی باری آئی تو ایک مرتبہ پوچھ لیا, اچھا ایک بات بتاؤ, ابھی کھانا کھاؤ گے یا پھر گھی کا انتظار کرو گے؟ الحمدللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ, اب تک بریانی نصیب نہیں ہو رہا تھا, ابھی گھی بھی, چلو ایک ساتھ کھائیں گے. تب کیا ہوا, اتنے میں حال جوت کر وہ آگے کسان, جب حال جوت کر آ ہی رہے تھے, وہ جو بیل تھا جس کا نام لاٹھی, وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا, اتنی زور سے کھینچا کہ رسی ان کے ہاتھ سے پھسل گئی, اور وہ تیز ترار دوڑ بھاگا. اب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ایک کام کرو, تم مہمان کو مضبوطی سے پکڑے رہو, یہ بھی نہ بھاگے, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, میں لاٹھی پکڑ کے لے کے آتا ہوں. یار انا للہ, اگر بریانی کھا کے نکل جاتے, گھی کا انتظار نہ کرتے تو میرا ستیہ ناش نہیں ہوتا. اب مجھے یہاں سے نکالنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اتنے میں بلی کچھ سامان کھا کر چرا کر بھاگی رہے تھے, اور پڑوسی والے جانتے تھے اس بلی کا نام چور ہے, چور بھاگ گیا, چور بھاگے. اتنے میں یہ آدمی ایسے بھاگا کہ لوگ لاٹھی لے کر نکلے, یہی چور بھاگ رہا ہے, اور دے دنادن اس کا ستیہ ناش کر دیا. تو میرے پیارے ساتھیوں, کسی کو برے لقب دینے سے اور برا نام رکھنے سے ہماری اور آپ کی بھی صورتحال وہی ہوں گے. ایک آدمی بالکل کمزور اور بالکل کم عقل کے تھے, پولیس جس کو ملک کہا جاتا ہے, کم عقل والے تھے. اس نے شادی ایک جگہ کر لی, جس جگہ کا نام داماد پور ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, نیٹ میں سرچ کیجیے گا داماد پور. یہ آدمی بس میں بیٹھا سفر کرنے کے لیے, اور تھوڑا پیچھے ہی بیٹھا. اتنے میں جب داماد پور آنے ہی والے تھے, اسٹیشن ماسٹر نے آواز دی, یا ریلوے ماسٹر نے آواز دی, داماد پور آ گئے, داماد پور آ گئے. یہ آدمی سمجھتا ہے کہ یار ہم تو اس محلے میں شادی کیے, ہم اس محلے کے داماد ہیں, لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں, اور کہہ رہے داماد آ رہے ہیں. یہ خوشی کے ہمارے جھوم رہے کہ داماد آ رہے ہیں. اور یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, سب آدمی آ گئے, لائن کلیئر کر رہے, سب پہلے والا پہلے نہ اتریں گے بھائی, یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو سب لائن دے رہے, ہماری اتنی عزت کر رہے ہیں. تو ایسے اگر جگہ کا نام داماد رکھ دیجیے گا, سانس رکھ دیجیے گا, تو ہماری اور آپ کی بھی صورتحال یہی ہوں گے. تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کسی کو برے لقب سے نہ پکارو, اور انسانوں ہمیشہ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو, بلکہ آخرت کے بارے میں سوچا کرو. اور میں 1-2 چٹکلا آخر میں کہوں گا, اس سے پہلے میں ایک منظر اور آپ کو سنا رہا ہوں. اے میرے پیارے ساتھیوں,
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े सहाबा थे, अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाए, आए उस्मान तुम अशरे मुबस्सरा बिल जन्ना, आए उस्मान अशरे मुबस्सरा बिल जन्ना, तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी है, मैंने तुम्हें इसी दुनिया में जन्नत जाने की बशारत सुना दिए हैं। लेकिन वो उस्मान जिसको अल्लाह के नबी ने ये कहा कि मा अमिला बादल यौम कत्तो, उस्मान अगर कयामत तक कोई नेकी ही ना करे, बावजूद अल्लाह उस्मान को जन्नत देकर ही रहेगा। लेकिन उस्मान के सामने जब कब्र के अज़ाब का तज़किरा किया जाता, जब कब्र के अज़ाब का तज़किरा किया जाता, उस्मान इतना ज़ारो कतार रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती, आंसू से ज़मीन नम हो जाते, ज़मीन तर हो जाते। मेरे प्यारे साथियों, जब उनसे पूछा गया है उस्मान ये बताओ कि तुम्हारे सामने जब जहन्नम का अज़ाब का तज़किरा किया जाता, जब तुम्हारे सामने दोज़खी का जिक्र किया जाता, तो तुम इतने आंसू नहीं बहाते हो, तुम इतना रोते नहीं हो, लेकिन कब्र के अज़ाब से क्यों रोते हो? उस्मान कहते हैं लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, इस मंजिल में कोई अगर पास हो गया तो समझिए कि उसके लिए सारी मंजिल है, पास होने के लिए आसानी हो जाएंगे और आसानी के साथ तमाम मंजिल को क्रॉस कर लेंगे, तमाम मंजिल का हल कर लेंगे। इसलिए खबर पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। यहाँ अगर कोई पास हो गया तो समझिए कि वो आखिरत में भी पास हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई मैट्रिक देने वाला हमारी बहनें हो या हमारे भाई हो, मैट्रिक और इंटर करने वाला कोई अगर मैट्रिक में पास हो जाता है, कोई हमारी बहन अगर मैट्रिक में पास हो जाते हैं तो उसके लिए इंटर बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे, उसके लिए ऊपर के जितने भी दर्जे हैं आसानी से हल हो जाएंगे। इसलिए कब्र के अज़ाब से भी डरा कीजिए और कब्र में जो सवालात पूछे जाएंगे उसके लिए इस दुनिया में कुछ तैयारियां किया कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जंग के मैदान में अल्लाह के नबी निकल रहे और तैयारी कर रहे हैं, इतने में अल्लाह के नबी ने सहाबा के मजमे को ऐलान करके कहा, आए सहाबियों, तुम में से कौन है जो 100 ऊँट देने के लिए तैयार हो जाए? मेरे प्यारे साथियों, उस्मान खड़ा होता है और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं 100 ऊँट देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान बैठ जाओ, कोई और है जो 100 और 100 ऊँट देने के लिए खड़े हो और तैयार हो? उस्मान कहता है अल्लाह के नबी मैं 100 ऊँट और देने के लिए तैयार हूँ। उस्मान से कहता है, अल्लाह के नबी कहता है उस्मान तुम 200 दे चुके हो और तुम मत दो, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट देने के लिए तैयार हो। इसी तरह करते करते 7 बार अल्लाह के नबी ने वही बात कहे और उस्मान खड़ा होता गया और कहता गया, आए अल्लाह के नबी मैं 100 ऊँट देने के लिए तैयार हूँ। उस्मान 700 दे दिए। अल्लाह के नबी ने कहा अगर इसी तरह मैं मांगते जाऊं, इसी तरह कहता जाऊं तो उस्मान देते रहेंगे, इसलिए ये ना कहा जाए और ना ही मांगा जाए ही बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फिर उस्मान को खुशखबरी सुनाए, आए उस्मान आज के बाद से कोई नेकी ना करो, आज के बाद से कोई अच्छा अमाल ना करो, फिर भी तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देकर ही रहेंगे, तुम्हारा ठिकाना जन्नत ही होंगे। लेकिन ऐ लोगों, हम और आप इतने बड़े बड़े मजमे में जलसा करते हैं, इतने दीनी इजलास करते हैं, लेकिन कौन है जो इस तरह के दानों खैरात करने वाले में आ गए? कुरान तो कहता फस्तबकुल खैरा, दानों खैरात के मामले में सबसे आगे रहा करो, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरत करने वाले की एक मिसाल और नमूना दिए है कि उनके हाथ ज्यादा लंबे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस ज़कात को आपके ऊपर अल्लाह के नबी ने इस्तिताअत के मुताबिक फर्ज और वाजिब कर दिया है, अगर आप उस ज़कात को अदा करने से महरूम और बाज आ जाते रुक जाते हैं, वो अज़ाब वो ज़कात आपके लिए तख्तिया बन जाएंगे और जहन्नम के अंदर उसको गरमाए जाएंगे और आपके पीठ पर, आपके चेहरे पर, आपके बदन पर निशान दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अगर ज़कात वाजिब होता है, आपके ऊपर अगर सदका फर्ज होता है, आपके ऊपर अगर ज़कात वाजिब है, तो आप उसको अपने घरों में ना रोक कर रहिए और उसको मस्जिदों में दीजिए, मदरसे में दीजिए और अच्छे नेक काम में उसको लगाइए। लेकिन हम और आप है कि हमारे सामने अगर कोई सिनेमा हॉल लग जाए, हमारे सामने अगर कोई नाच और नाचने वाली आ जाए, वहाँ अगर डेलीगेट फीस ये कर दिया जाए कि 500 रुपये में तुम्हारा एडमिशन होगा, हम खुशी खुशी अपने जेब से 500 रुपया निकाल कर दे देते हैं और उसमें एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मेरे लिए इस्लाम में कोई हायल नहीं, अल्लाह फरमाता है इस्लाम के अंदर कोई सख्ती नहीं। यहाँ एक गरीब इंसान भी आ सकता है, यहाँ एक अमीर इंसान भी आ सकता है, यहाँ एक काला आदमी भी आ सकता है, यहाँ पर गोरा आदमी भी आ सकता है। इस्लाम में कोई इस चीज के लिए अल्लाह ने किसी का मकाम अलग नहीं रखा है।
है। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को तो कहते हैं इस्लाम, जो सबको लेकर चले, एक छोटा इंसान को भी लेकर चले, एक बड़ा इंसान को भी लेकर चले। आप ये दिल में तसब्बुर कीजिए कि हमने 2 रुपया चंदा में दिया या नहीं दिया, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये तसब्बुर कीजिए क्या यहाँ आने में कोई आपको एंट्री फीस, कोई चार्ज लगाए नहीं लगाए, लेकिन आप गुनाह के काम में जाइए, ऑर्केस्ट्रा में जाइए, आप नाचने वाली के वहाँ जाइए, आप फिल्म हॉल में जाइए, बगैर चार्ज के आपकी एंट्री ही नहीं है। इस्लाम कितना बड़ा मजहब है, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि बगैर रुपये के भी, बगैर चार्ज के भी, बगैर पैसे के भी हम यहाँ आ सकते हैं, बगैर चार्ज के भी हमारा यहाँ एंट्री हो जाता है, हमारे यहाँ दाखिला हो जाता है। लेकिन ऐ मुसलमानों, हम और आप अपने पैसे से जहन्नम खरीद रहे हैं, लेकिन जन्नत के लिए कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। जबकि जन्नत हमें फ्री में मिल रही है, वो जन्नत जो हमें फ्री में मिल रही है, लेकिन फ्री की चीज हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पैसा से जहन्नम खरीद रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया की लुत्फ अंदोज उठाएंगे और आखिरत में अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम का ठिकाना बना देंगे। इससे यही बात पता चलता है कि हम नेकियों के काम में बगैर पैसे के, बगैर चार्ज के भी आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जो गुनाह का काम है, जिससे हम जहन्नम खरीद रहे हैं, उस चीज को पैसा देखकर भी बड़े फख्र महसूस करते हैं। आए मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने दिल में हाथ रखकर बताइएगा कि आपको ये खुशी होती है कि हम दीनी इदारे में जा रहे हैं, कि आपको ये खुशी होती है कि हम दीनी मजलिस में जाते हैं। उतनी खुशी नहीं होती होगी शायद जितनी खुशी एक ऑर्केस्ट्रा में जाने से हो रही होगी, जितनी खुशी एक पीएम को देखने में हो रही होगी, जितनी खुशी एक नेता को देखने में हो रही होगी, उतनी खुशी एक मौलवी को देखकर नहीं हो रही होगी। जो मौलवी आपके लिए आइडल है, जो मौलवी आपके लिए नमूना है, अगर आपको कोई जन्नत का रास्ता बताने वाला है तो नबियों के गुजरने के बाद उलमाए किराम है। अगर आप चाहते कि उलमा बाकी रहे, अगर आप चाहते कि मदारिस बाकी रहे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ताउन कीजिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च कीजिए और ये फख्र अपने से महसूस कीजिए कि नहीं ये इदारा हमारी है। या आप ये नहीं कहे कि फला गांव वाले चलाता है, आप ये नहीं कहे ये फला गांव का मदरसा है, बल्कि मदरसा को अपने नबी का मदरसा समझे, मस्जिद को अल्लाह की मस्जिद समझे और ये हमेशा सोचे कि नहीं अगर उस चीज में हम 1 भी रुपया देंगे तो अल्लाह ताला हमें सवाब देगा, सवाब से महरूम नहीं रखेगा। क़यामत के दिन कुछ लोगों को इस हाल में लाया जाएगा कि दुनिया के अंदर कम इबादतें की होंगी। अल्लाह फरमाएगा, आए लोगों, दुनिया में तुम्हारा नेक अमाल बहुत कम हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे डायरी में बहुत सारे नेकियां लिखी गई है, क्या तुम जानते हो इसकी वजह क्या है? वो कहेगा या अल्लाह हम नहीं जानते हैं। अल्लाह कहेगा, आए फला, दुनिया में एक तुम्हारे सामने मस्जिद बन रही थी और तुमने उस मस्जिद को बनाने के वक्त अपने जेब से, अपने खून और पसीने की कमाई से 100 रुपया उस मस्जिद में दिए थे। एक जलसा हो रहा था, यहाँ अब्दुल खबीर मौलाना जो फलाही इंसानियत फाउंडेशन की तंजीम थे वो एक जलसा करा रहे थे, तुमने 1000 रुपये इस जलसे में ताउन किया है, सदका दिया है। उस चीज की बढ़ोतरी है जो इंसान को क़यामत तक इसका मुनाफा होता रहा, क़यामत तक उसको सवाब पहुंचता रहा। हमने नमाज पढ़ी, इसी दुनिया तक उसकी महदूद इबादत और नेकियां रह गई। हम जब तक जिंदा रहे नमाज पढ़ी तब तक हमें सवाब मिलता रहा, जब तक हम जिंदा है रोजा रखे इसका सवाब मिलता रहा। लेकिन सदका जारिया करने वाले, मस्जिद में खर्च करने वाले, मदरसे में खर्च करने वाले, किसी सड़क के किनारे में कुइयां और टेबल गाड़ने वाले, सदका जारिया किसी इंसान को एक हर दीनी तालीम सिखाने वाले, क़यामत के दिन, क़यामत तक तुम्हारी अमाल, क़यामत तक तुम्हारी डायरी में नेक अमाल और नेकियां लिखी जाती रहेंगी, जिससे तुम्हारी नेकियों में बढ़ोतरी होती रहेगी। अपने ज़मीरों में झांक कर देखिए और ये सोचिए ये अमाल हमारे लिए कितना सुनहरा मौका है। हमारी 50 साल की जिंदगी गुजार गई, हमारी उम्र 20 साल हो गई, ये 20 साल जिंदगी खत्म हो गई। आप ये समझिए कि हम वहाँ जो जिया जोरी में आए, 1 तारीख को वहाँ से निकले और आज ये आपके इलाके में 7 तारीख 6 तारीख को पहुंचे, ये 5 दिन की जिंदगी हमारे लिए खत्म हो गई। आपकी जिंदगी के भी 5 दिन खत्म हो गए। आप 63 साल अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया, 60 साल आपकी किस्मत में लिख दिया, लेकिन उस 63 साल में 60 साल की जिंदगी में
میں آپ کے لیے 5 دن کا زندگی، 5 دن کا اعمال، 5 دن کے لیے جو اللہ نے آپ کے 63 سال میں مقرر کیا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کی کہ آخرت کی تیاری کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اور کسی کو کبھی خدا نہ خواستہ اپنی زبان سے تکلیف نہ دیجئے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان جب اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، زبان سے محفوظ رہے، تبھی وہ مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو ایسے ہی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 سے زائد صحابہ کے اندر اعلان کر دیا، اے لوگوں، اے میرے صحابیوں، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، خون حرام ہے، اس کی عزت و آبرو سے اچھالنا بھی حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، اس کی عزت و آبرو سے اچھالنا بھی حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب چاہیں کسی کی عزت پر حملہ کریں، ہم جب چاہیں کسی کو ذلیل کریں، ہم جب چاہیں چوک چوراہے میں کسی کو بدنام کریں اور یہ سمجھے کہ ہم اس سے بڑے اچھے انسان ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، آئے مردو تم کسی مرد کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم مولوی ہیں، الگ بات ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، الگ بات ہے کہ کوئی انجینئر ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولوی ہے اسی کے اندر ساری اخلاق بھرے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے تو اسی کے اندر ساری نیک اور متقی اور پرہیزگاری بھری ہوئی ہے۔ کون اللہ کے نزدیک بہتر ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کسی کی ایک برائی کو دیکھ کر اتنا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، یہ جہنمی ہے، لیکن ہم اس کے برائی کو اگر چھپا دیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک مسلمان کی کسی ایک عیب پر پردہ ڈالا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر بھی پردہ ڈالے گا۔ ہم نے کسی کے اندر غلطیاں دیکھی، ہم نے کسی کے اندر برائیاں دیکھی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس عیب پر پردہ ڈالیں، ہم اس عیب کو اس کے چھپا دیں۔ لیکن ہم اور آپ جلدی سے اس کو نیٹ میں وائرل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں وائرل کر رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کوئی لڑکا لڑکی پکڑا گیا ہے، لڑکا لڑکی کھلے عام پکڑا گیا ہے، ہم اسی چیز کو کاٹ کاٹ کر لوگوں میں اور سوشل میڈیا میں اعلان کر رہے، پرچار کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے اگر کوئی چیز گندی ہو اور خراب ہو وائرل کیا، جتنے بھی لوگوں کے کان میں وہ چیز پہنچے گی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتا رہے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان سے اس طرح کی غلطی ہو جائے، کوئی اگر مسلمان بھائی اس طرح غلطی کر جائے، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے عیب کو چھپائیں۔ اللہ تمہارے عیب کو بھی چھپائے گا۔ تم کتنے اس دنیا میں گناہ کیے لیکن اللہ نے تمہارے عیب کا پردہ ڈال دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ قیامت کے دن بھی اس عیب پر پردہ ڈال کے رکھ دے اور لوگوں کے سامنے پردہ فاش نہ کرے اور یہ نہ کہے اے منک پور کے لوگوں، اے جھارکھنڈ کے لوگوں، یہ جو تمہارے سامنے آیا تھا اور یہ اچھی اچھی تقریریں کرتے تھے، یہ جو تمہارے سامنے پھلا گوڈا ضلع سے آئے تھے، یہ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے لیکن اس کے اندر یہ برائیاں تھی، ہم نے اس دنیا کے اندر اس کو ظاہر نہیں کیا، لیکن قیامت میں اللہ کہے گا میں ظاہر کرتا ہوں۔ اس چیز سے اگر بچنا ہے، اس عیب کو اگر چھپانا ہے تو اس دنیا میں کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر نہ اچھالیے، اس دنیا میں مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتے رہیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے دینی بھائی اور اسلامی بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتے رہیے، ان کے عیب کو چھپاتے رہیے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، ہم اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، ہم اور آپ ہیں جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے عیب کو اسی کو نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آئے مسلمانوں، اس بات کو ذرا غور سے سنو، کوئی انسان ہے اس کے اندر 99 اچھائی ہے، کوئی انسان ہے اس کے اندر 99 خوبی ہے، اچھی اچھی صفاتیں ہیں، لیکن ایک برائی بھی ہے۔ ہم اس 99 خوبیوں کو چھپا دیں گے، اس 99 اچھائی کو چھپا دیں گے، لیکن ایک برائی کو سماج میں کاٹ کاٹ کر چوک چوراہے میں پرچار کریں گے اور یہ کہیں گے اس کے اندر یہ برائی، اس کے اندر یہ برائی۔ ہم اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذرا تصور کرو اور اس چیز سے باز آ جاؤ۔ ہم اور آپ کے پاس نہ جانے کس کو کتنے ہاتھ سے تکلیف دے رہے، زبان سے تکلیف دے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اس عورت سے وہ عورت زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 2 عورتیں تھیں،
ایک زیادہ نمازیں پڑھنے والی، تہجد کی نماز پڑھنے والی، لیکن وہ عورت اتنی لان تان کیا کرتی تھی، بد زبانی کیا کرتی تھی، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نماز بیکار ہے، تمہاری تہجد بیکار ہے، اور قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بد زبانی کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو ایذا رسانی پہنچاتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں ہم نماز پڑھ کے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اچھے اخلاق اور اچھے کردار بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک عورت تھی جو صرف فرض نماز پڑھتی تھی لیکن سنت وغیرہ نہیں پڑھ پاتی تھی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن حسن سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا تھا، ان کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا تھا، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے روایت سے پیش آتے تھے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائے کہ یہ عورت جنتی ہے۔ جنت جانے کے لیے ہم کو اللہ کے نبی نے کی جائگیر نہیں بنایا ہے کہ ہم جب چاہے کسی پر فتویٰ لگا دیں یہ جہنمی، ہم جب چاہے کسی کو جنتی بتا دیں، نہیں، کون اللہ کے نزدیک جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک عورت دیندار ہے لیکن ان کے گھر میں ایک بلی آئی، اس عورت نے اصبت امرأۃ فی حرۃ سجنتھا، اس عورت نے اس بلی کو باندھ کر رکھ دیا، جس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا وہ عورت جس نے بلی کو باندھ کر رکھا وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس بلی کو نہ پانی ملا، نہ اس بلی کو کھانا ملا، نہ ہی اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری عبادتیں بیکار ہے، تم جہنمی ہو۔ لیکن ایک مثال اور لیجئے، ایک فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، بد کردار کی عورت تھی، ہمیشہ دوسروں کو لان تان، لیکن ان کے سامنے کتا پیاسا اپنی جیب نکالا ہوا، اپنی زبان نکالا ہوا دوڑتا ہوا آیا۔ اس عورت نے دیکھا ان کو پیاس کی ضرورت ہے، اشد پیاس کی ضرورت ہے، پیاس کی شدت میں یہ اپنی زبان نکالے ہوئے ہیں، اپنے دامن کو، اپنے اوڑھنی کو نچوڑ، اپنے اوڑھنی کو کنویں میں ڈالتی ہے اور پھر اٹھا کر نچوڑتی ہے اور اس کے زبان پر ڈالتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورت جنتی ہے۔ اس لیے آپ کے اندر بھی یہ غلطیاں ہوں کہ آپ کسی کو جنتی بتا رہے ہیں، کسی کو جہنمی بتا رہے ہیں، کسی کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، تو یہ سراسر ناجائز ہے اور یہ اعمال ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی اعمال سے آپ کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ کہتا ہے جنت کے لیے کچھ بہانہ چاہیے، جنت کے لیے کچھ بہانہ چاہیے، میں غفور الرحیم ہوں، میں ہو سکتا ہے کہ معاف کر دوں، لیکن کچھ بہانہ چاہیے۔ اس زندگی میں آپ روٹھ نہ جائیے کہ ہماری ساری عبادتیں گناہ ہوئے، ہمارے سارے اعمال صرف گناہ میں لکھے گئے ہیں، آخری عمر میں نیکی کر کے کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی نیک اعمال کی وجہ سے آپ کو جنت دے دے۔ اس لیے آپ نہ گھبرائے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، واللہ تقنطوا من رحمت اللہ۔ آخری عمر میں بھی اگر آپ کو اللہ نے حیات دے رکھی ہے، آپ زندہ ہے، آپ کی سانس ابھی جاری ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آخری عمر میں اعمال کر کے کیا ہوں گے، نیک اعمال کر کے کیا ہوں گے، پوری زندگی بھر ہم نے گناہ کیے۔ اللہ فرماتا ہماری رحمت سے مایوسی ہونا کفر کی علامت ہے، اس لیے ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور آخری عمر میں بھی کوئی شخص نیک اور پختہ ارادے کے ساتھ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ اسے جنتی قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں بتا رہا تھا یہ عورت کمزور عقل کے ہیں، عورت کمزور عقل کی ہوتی ہے، تو عورت نے سوچا کہ اس کا مطلب میرے شوہر سے ہے عصمت، عفت، نصرت، یہ جو تمام نامے گنا ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ریلیشن تھا، اور یہ آج تمام کو چھوڑ کر طلاق دے کر مجھے سب کچھ مان رہے ہیں، اس کا مطلب میں ان کی سب ہوں۔ اس عورت نے بھی اپنا پول اور راج کیسے کھولا، وہ میرے شوہر آج کے بعد سے تب تم ہی میرے جبار ہو، تم ہی ستار ہو، تم ہی غفار ہو، سب کو میں طلاق دیتی ہوں، تم ہی آج کے بعد سے سب کچھ ہو۔ تو پتہ یہ چلا اس نے اپنا پول کھول دیا کہ میں ان کے ساتھ ریلیشن تھی، تو عورت حقیقت میں تھوڑے کمزور، یہ کہنا یہ چاہتا تھا مرد شوہر اپنی بیوی سے کہ تم ساری خوشیاں تم میری ہی ہو، اور یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ سب کو طلاق دے رہا ہے تو میں بھی ان سب کو طلاق دے کر آج سے بعد تمہیں کو اپناتی ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہاں منتر وغیرہ نہیں پڑھ پایا کیونکہ آدمی کی تعداد بھی بہت کم ہے، اور اتنے تعداد میں کچھ اچھے بولنے بھی مزہ نہیں آتا ہے، اور ویسے مجھے کل نیپال نکالنا ہے، اور 10 منٹ چلائیے، اور کیا بولیں، چلائیے 10 منٹ چلا دی، تو میرے پیارے ساتھیوں، تو پھر مجھے نیپال نکالنا بھی ہے، اور یہاں تو اللہ کا شکر، اللہ کا دین ہے کہ میں آپ کے بیچ آ پایا، کیونکہ فرقہ آئے ہوئے تھے اور شیخ عبدالخبیر مولانا سے بات ہوئی، اس لیے یہاں پہنچ پائے، کیونکہ ایک ہی دن میرے بیچ میں ٹائم بچ رہا ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا اور کچھ زیادہ بولوں، تو کیا ایک منتر اور پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ
जिस तरह कुरान में लिखा है उसी तरह से वेद में भी है। अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य दिव्यम मृत्युजम होत्रम रतनधातम। वेद का मंत्र ये कहता है, श्लोका ये कहता है कि अग्नि देव के नाम से शुरू करो, हर काम ईश्वर के नाम से शुरू करो। जब कुरान पढ़िएगा, कुरान की सूरतें हम तिलावत करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जो चीज बताई गई कि सबसे पहले उस ईश्वर के नाम से शुरू करो, उस अग्निदेव के नाम से शुरू करो, यहाँ पर भी वही मंत्र है। और लिहाजा इस्लाम का अकीदा वही है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। खाना खाने बैठते तो अल्लाह का नाम लेते हैं, जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते तो अल्लाह का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी बीवी से मिलने के लिए जाते हैं तो अल्लाह का नाम से शुरू करते हैं। लिहाजा ये मंत्र और कुरान की ये आयत, कुरान के ये जुमले बिल्कुल साबित बैठ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्किस को खत लिखा था तो इसका आगाज भी इसी चीज से किया, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत सुलेमान की जानिब से और मलकाए सबा को ये खत दिया जा रहा है, लिहाजा इसका आगाज भी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू है। मेरे प्यारे साथियों, मंत्र जो कहता है वही चीज कुरान की आयतें कहती है, मही देवस्य सवितु परिष्टुति। वो ईश्वर जिसकी सारी की सारी तारीफें होंगी, सारी की सारी प्रशंसाएं होंगी। इसका मतलब है सारे औसाफ ईश्वर के होंगे। ईश्वर पैदा करने वाला भी होगा, ईश्वर किसी को मारने वाला भी होगा, ईश्वर किसी को जिंदा रखने वाला, खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला। आप देख लीजिए दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े हस्ती को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर अवतारित किया, अवतार बनाकर भेजा, लेकिन उनके अंदर सारी खूबी आप नहीं पाएंगे। किसी के अंदर है नेक और अच्छे इंसान तो हो सकते हैं, लेकिन किसी को पैदा करने का क्षमता उसके अंदर नहीं है, किसी को जिंदा रखने का क्षमता उसके अंदर नहीं है। फिरौन जो जालिम बादशाह इस दुनिया में गुजरा है, जिसने बैक वक्त आधी दुनिया में हुकूमत की है, और फिरौन जिसने कहा कि मैं लोगों को जिंदा रखने पर भी कादिर हूँ, लोगों को मारने पर भी कादिर हूँ। कैसे किया? दो आदमी को अपने पास लाया, एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया और एक आदमी को मार दिया और कहा मेरी कौमों देखो मैंने एक आदमी को